کہ جو کربلا کا سانحہ ہے، کربلا کا جو واقعہ ہے، یہ ہمیں صبر و رضا کا پیغام دیتا ہے، وفا کا پیغام دیتا ہے، حق و باطل کو پہچاننے کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرنا چاہیں گے فیملی یونٹی کی، جس طرح سے آپ نے اتحاد دیکھا ہے کربلا کا، امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو باقی رفقا ہیں، ان کے باقی افراد خانہ ہیں، ان کا ساتھ، ان کا وفا، اور وہ بھی ایک پیغام ہے آج کے ہمارے ان بکھرے ہوئے خاندانوں کے لیے جو مادیت کے پیچھے پڑے ہیں، جن کو شاید کربلا پہ نظر نہیں ہے۔ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کربلا کے میدان کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں یا اس عاشورہ کی تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو کربلا فقط ہمیں میدان جنگ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ صرف شہادتوں کا اور جنگ کا میدان نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہمیں ایک ایسی رول ماڈل فیملی نظر آتی ہے، ایک ایسا مثالی گھرانہ تربیت کے عنوان سے نظر آتا ہے کہ جس کا ہر فرد ایک ہی مقصد حیات رکھتا ہے، ایک ایسا مقدس اور پاکیزہ گھرانہ جو الہی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اور اس ڈیوائن سسٹم کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہر ایک اس میدان میں رول پلے کر رہا ہے۔ گویا یہ عاشورائی فیملی یا یہ رول ماڈل فیملی آنے والے ہر انسان کو اور ہر زمانے کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ تربیت مقدم ہے ہر چیز پر۔ اگر ایک گھرانہ، اگر ایک فیملی تربیت الہی سے سرشار ہو تو وہ کبھی بھی کسی بھی بحران کا شکار نہیں ہو سکتی ہے۔ بحرانوں میں وہ خود کو بہترین طریقے سے نجات دے سکتی ہے۔ لہٰذا یہ مقدس گھرانہ اور یہ مثالی گھرانہ ہیومینٹی کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی فیملی کی اصلاح کی، اپنے گھرانے کی اصلاح کی، جس کی طرف قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ قرآن مجید کا بھی یہی پیغام ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی بھی سیرت یہی رہی ہے، اور انہی اصولوں کے تحت اس گھرانے کی تربیت ہوئی ہے۔ اس گھرانے میں ہر رہنے والے، حتیٰ نہ فقط وہ فیملی ممبرز، حتیٰ اس گھرانے میں جو اصحاب کے عنوان سے، کنیزوں کے عنوان سے یا خادموں کے عنوان سے ان کے ساتھ رہے ہیں، وہ بھی اس تربیت الہی سے سرشار تھے۔ لہٰذا یہ عاشورائی گھرانہ اور یہ مثالی گھرانہ زمانے کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ایک فیملی کی تربیت قرآن محوری پر ہو، خدا پر ایمان رکھنے کے عنوان سے ہو، صبر و رضا اور انسانی اقدار، ہیومن ویلیوز کے تحت کی جائے، تو گھرانے کا ہر فرد الہی مقاصد کو پورا کرنے میں خود بخود اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے۔ فرق نہیں کرتا ہے یہ چاہے 6 مہینے کا بچہ ہو، یہ چاہے 3 سال کی بیٹی ہو، یہ چاہے 10 سال کا نوجوان ہو، یا یہ چاہے 18 سال کا جوان ہو، یا یہ چاہے ایک اس گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک پیر مرد صحابی ہو، یا اس گھرانے کے دوستداروں میں سے ہو۔ لہٰذا یہاں پر میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کروں گی کہ اگر ہم درد بشریت رکھتے ہیں، درد انسانیت رکھتے ہیں، ہیومینٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہیومینٹی کو فتنہ و فساد سے بچانا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ہر چیز کے عنوان سے ایک فیملی کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھرانے کی، اپنی فیملی کی اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ جب فیملی کی اصلاح ہوگی، فیملی سے ہی پھر معاشرہ بن جاتا ہے، فیملی سے ہی پھر سوسائٹی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تربیت کا ایک اہم نقش ہوتا ہے کہ پروردگار بھی انبیاء اولیاء کو جب دنیا میں ایک مشن دے کے بھیج رہا ہے تو سب سے پہلے تربیت کی طرف وہ بھی اشارہ کر رہا ہے، یزکیہم، یعنی پہلے ان کی تربیت کرو، اس کے بعد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر انہیں کتاب کی تعلیم دو۔ لہٰذا اس عاشورائی گھرانے نے
اس فیلڈ میں بہت ہی اہم رول ادا کیا کہ یہاں پر میں ایک شعر کے ذریعے اس مطلب کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ شاعر فرماتے ہیں کربلا فریاد زد بر اہل عالم ان پیام خانواد سنگر دن اس در وقت قیام، یعنی کربلا پکار کے، یہ عاشورائی گھرانہ پکار کے کہہ رہا ہے ہر زمانے کے لوگوں کو کہ قیام الہی میں سب سے پہلا بنکر، سب سے پہلی جو ڈیفینسو پوزیشن ہوتی ہے وہ تربیت ہوتی ہے، جس کی جو ہے ہر فیلڈ میں ہمیں ضرورت ہے۔ یا دوسری جگہ شاعر فرماتے ہیں کہ خانواد آمدند تا دین خدا یاری شود تا چراغ معرفت در قلب ہاروش جاری شود، یعنی یہ فیملی مدینے سے کربلا اس لیے آئی تاکہ خدا کے دین کی مدد کی جائے اور تاکہ لوگوں کے دلوں میں معرفت کے چراغوں کو جلا بخشی جائے، ان کو روشن کیا جائے۔ لہٰذا یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو کربلا میں فقط ہمیں ایک شخص نظر نہیں آتا ہے، فقط امام تنہا نہیں آئے قیام کرنے کے لیے، اس بیٹل آف کربلا میں ہمیں ایک فیملی کا رول دکھائی دے رہا ہے۔ گویا ابا عبداللہ الحسین زمانے کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں فیملی کی تربیت کرنے میں مہارت حاصل ہے، اگر تم نے اپنی فیملی کی تربیت کی الہی مقاصد کے تحت، تو یہاں فقط خونی رشتے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑتے ہیں۔ ممکن ہے کہ خونی رشتے بعض اوقات اختلافات کی وجہ سے بکھر جائیں اگر سب کا مقصد حیات ایک نہ ہو، لیکن جب ایمان کی بنیاد پر، قرآنی اصولوں کی بنیاد پر، ہیومینٹی کی بنیاد پر، صبر و رضا و استقامت و سخاوت و یونٹی کی بنیاد پر ایک گھرانے کی تربیت کی جائے تو اس گھر کے ہر فرد کا مقصد حیات ایک ہو جاتا ہے۔